حساب ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے کچھ نیکیاں کی، کچھ برائیاں کی، کچھ اچھائیاں کی، کچھ کوتاہیاں کی۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آیا تو یہاں سے منافق لوگ گزریں گے اور وہ لوگ گزریں گے جو اپنے اپنے دور کے اندر اہل ایمان رہے ہیں۔ پل صراط سے منافقوں کو گزرنا ہوگا یا ان لوگوں کو گزرنا ہوگا جو اپنے اپنے دور میں اہل ایمان رہے۔ جو کافر تھے، جو ملحد تھے، وہ تو پہلے ہی جہنم میں گرا دیے گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے وہ پل صراط سے گزرنے لگے۔ بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ صحیح مسلم میں یہ صحابی رسول نے بات بیان کی ہے، ادھر ادھر کی کہانی نہیں ہے۔ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف امانت کھڑی ہوئی ہے۔ صلہ رحمی پکڑ رہی ہے ہر اس انسان کو جس نے رشتوں کو توڑا تھا، اور سفارش کر رہی ہے ہر اس انسان کی جس نے رشتوں کو جوڑا تھا۔ امانت پکڑ رہی ہے ہر اس انسان کو جس نے اپنی امانت میں خیانت کی تھی، اور سفارش کر رہی ہے ہر اس انسان کی جس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا تھا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، تمہارے پاس تو بڑی بڑی امانتیں ہیں نا۔ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکمرانوں کے پاس تو امانت ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، زمین ہے، اس طرح کی ہیں۔ میری ماؤں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس سب سے قیمتی امانت انسان ہے، تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ ان کو تم نے کتنا دین سکھایا ہے، آخرت کا خوف کتنا پیدا کیا ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط کیا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس امانت کا تو بڑا کڑا حساب ہونا ہے نا۔ نسلوں کو کن راہوں پہ لگا کے آ گئے، کن راستوں پہ چلا کے آ گئے، کن اداروں میں بھیج کے آ گئے، کن سکولوں میں بھیج کے آ گئے جہاں اللہ کا نام لینے پہ پابندی تھی، جہاں ڈانسنگ کا ماحول تھا، جہاں میوزیکل کنسرٹس ہوتے تھے، جہاں فحاشی اور عریانی کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا تھا، جہاں دین کی بات کو مولویت اور دقیانوسیت کہا جاتا تھا۔ اور پھر جب جوان ہو گئے، پھر تمہیں فکر ہوئی کہ اب یہ دین کی طرف کیسے آئیں گے۔ جب بچے تھے تو تم نے ان کے دین کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ امانتیں ہیں نا، امانت کھڑی ہوگی، وہ پکڑے گی ہر اس انسان کو جس نے امانت میں خیانت کی تھی، سفارش کرے گی ہر اس انسان کی جس نے امانت کو ادا کیا تھا، صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ وعلی جنبتی الصراط الامانۃ والرحم، پل صراط کے کناروں کے اوپر امانت، صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ نبی بھی کہتے ہوں گے ربی سلم، ربی سلم، ربی سلم، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا۔ فمنہم من یبر کالبرق الخاطف، کچھ پلک جھپکنے کے برابر تیزی سے گزر گئے، اور کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے گزر گئے۔ ومنہم من یمر کاجاوید الخیل، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی سپیڈ کے برابر گزر گئے، کچھ پیدل چلنے والوں کی رفتار کے مطابق گزر گئے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان محدثین نے جنہوں نے اس حدیثوں کو جمع کیا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جیسے جیسے نیکیوں کی رفتار ہوگی، جہنم کی پل صراط سے گزرنے کی رفتار بھی ویسی ہی ہوگی۔ جو کچھ جتنا نیکیوں میں تیز ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو نیکیوں میں جتنا سست ہوگا اتنا آہستہ آہستہ گزرے گا۔ فمنہم ناج مسلم، کچھ بالکل صحیح سلامت نجات پا گئے۔ فمنہم مخدوش مرسل، کچھ کو جہنم کے شعلے پہلو میں لگے، دائیں پہلو بائیں پہلو میں لگے، لیکن جھلستے جھلساتے وہ بھی گزر گئے۔ ومنہم
مقدسن فی نار جہنم، کسی کے گناہ زیادہ تھے، بوجھ بڑا زیادہ تھا، اس سے گزرا ہی نہ گیا، لہٰذا وہ جہنم کے گڑھے میں 70 سال کی مسافت تک نیچے گرتا چلا گیا۔ یہ گرنے والے منافق ہوں گے، اور یہ گرنے والے وہ اہل ایمان ہوں گے جن کے گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ کچھ اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے، توبہ اور سجدوں سے صاف کر لیتے ہیں، جو توبہ اور سجدوں سے صاف نہیں کرتے ان کو موت کے وقت فرشتے مار مار کے صاف کرتے ہیں، اور وہاں بھی جن کے گناہ صاف نہیں ہوتے تو ان کو قبر میں عذاب دے کے صاف کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی جن کے گناہ اتنے زیادہ ہوں وہاں بھی صاف نہ ہو سکے تو ان کو میدان محشر کی سزائیں دے کے صاف کیا جاتا ہے، اور جن کے گناہ وہاں بھی صاف نہ ہو سکے تو پھر ان کو جہنم کی آگ میں پھینک کے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف تو کرنا ہی ہوگا، گناہوں کا حساب تو چکانا ہی ہوگا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیسے حساب چکانا چاہتے ہیں، اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں حساب چکانا آسان ہے، اور وہاں گناہوں کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور اپنے گناہوں کا بوجھ جب ہلکا ہوگا تو گزرنا آسان ہوگا۔ جتنا بوجھ بھاری ہو جائے گا اتنا ہی گزرنا مشکل ہوگا۔ یہ ظالم جو زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے نا، یہ جانتا نہیں ہے یہ تو بوجھ اٹھا رہا ہے۔ جو زنا پہ زنا کیے جا رہا ہے، یہ ظالم جانتا نہیں ہے کہ اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور جو فیس بک کے پیجز پہ بیٹھ کے اور انٹرنیٹ کی سائٹس اور یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے گندی اور ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ میری بیٹی جانتی کیوں نہیں ہے کہ اپنے بوجھ کو زیادہ کر رہی ہے، اور بوجھ جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پل صراط کے دوسرے کنارے اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کا انتظار کرتے ہوں گے۔